السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو دس مائی نیو ویڈیو۔ دیکھیں، زندگی کے سفر میں انسان ہمیشہ ایک جیسے حالات میں نہیں رہتا۔ کوئی دن اس کے لیے خوشخبری لے کر آتا ہے تو کوئی دن غموں سے بھرا ہوا آتا ہے، غموں کی بارشیں لے کر آتا ہے، تو کبھی مصیبتوں اور پریشانیوں کی آندھیاں چلتی ہیں۔ ان آندھیوں میں کبھی انسان کی ذات آتی ہے، کبھی کاروبار آتا ہے اور کبھی گھر کی زندگی۔ الغرض مصیبتوں اور پریشانیوں سے انسان کا دامن بھرا رہتا ہے۔ اسی لیے اسلام نے مصیبتوں میں صبر اور خوشیوں میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی تعلیم دی ہے۔ لیکن جب ہمارے اوپر کوئی آزمائش، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم کیوں یہ سمجھتے ہیں کہ صبر بہت زیادہ مشکل ہے، بھئی میں صبر نہیں کر سکتی۔ میرے اوپر جب کوئی پریشانی، جب کوئی مصیبت آتی ہے تو میں آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہوں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی کہ میں نے کرنا کیا ہے، میں نے کس ڈائریکشن میں سوچنا ہے اور میں نے صبر کس طرح کرنا ہے۔ اتنی زیادہ پریشانیوں میں اپنے اندر صبر کو ایڈ کیسے کروں؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ دیکھیں، جب آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا کنیکشن جوڑتے ہیں، جب آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شیئرنگ سٹارٹ کرتے ہیں تو آٹومیٹیکلی کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی مصیبت ہو تو فوراً آپ کے مائنڈ میں آتا ہے کہ مجھے صبر کرنا ہے۔ اور ایسا تب ہوتا ہے جب آپ کا ریلیشن شپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ سٹرانگ ہو، اور اتنا سٹرانگ ہو کہ کوئی مصیبت ہو، کوئی پریشانی ہو، آپ کو فرق ہی نہ پڑے۔ آپ چل موڈ میں رہیں کہ بھئی میرے ساتھ میرا دوست اللہ تعالیٰ ہے جو دیکھ لے گا۔ تو اسے کہتے ہیں صبر۔ اور یہ صبر تب ہوتا ہے جب آپ کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے۔ جب آپ کا ریلیشن شپ ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط نہیں ہوگا تو آپ کیسے مشکلات میں، کیسے آزمائش میں آپ صبر کریں گے؟ حدیث پاک میں ہے، مومن کا معاملہ کتنا عجیب ہے کہ اس کے لیے ہر معاملے میں خیر ہی خیر ہے۔ کیسے؟ اگر اسے خوشی پہنچے اور وہ شکر ادا کرے۔ دیکھیں، مجھے خوشی پہنچی ہے اور میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہی ہوں تو اس میں بھی خیر میرے لیے ہی ہے، کسی اور کے لیے خیر نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہی ہوں اور اس میں اللہ تعالیٰ کی خیر ہے، اللہ معاف کرے، اس میں صرف ہماری خیر ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر مصیبت پہنچے اور اس پر ہم صبر کریں تو اس میں بھی ہمارے لیے ہی بھلائی ہے۔ اب ہے صبر کا معنی اور مفہوم۔ صبر کا معنی ہے نفس کو اس چیز سے باز رکھنا، اس چیز سے پاک رکھنا جس سے رکنے کا شریعت تقاضا کرتی ہے۔ اپنے نفس کو ان چیزوں سے دور رکھنا جن سے ہمارا اسلام ہمیں دور رکھنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اسی طرح صبر دیکھنے میں، صبر سننے میں صرف 3 حرفی لفظ ہے۔ کیا کہا؟ صرف 3 حرفی لفظ ہے صبر، مگر یہ لفظ اپنے اندر ہمت، حوصلہ، برداشت، بھلائی، خیر اور نرمی، سکون اور اطمینان کی پوری کائنات یہ صبر لفظ اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ 3 لفظی پوری کائنات اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ اسی طرح صبر جمیل۔ صبر جمیل بہترین صبر یہ ہے کہ مصیبت میں مبتلا انسان کو کوئی شخص کوئی نہ پہچان سکے۔ اسی طرح صبر کی اہمیت، صبر پر فائز ہونا ایک بہت بڑا مرتبہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 70 سے زائد مرتبہ صبر کا ذکر فرمایا ہے، اور اکثر درجات اور بلائیوں کو اسی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صابرین کے ساتھ ہونے کا بھی وعدہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس کے علاوہ قرآن پاک میں صبر کو دین کی سرداری، بہترین اور بے حساب اجر
اللہ تعالیٰ کی رحمتیں پانے کا سبب بھی قرار دیا گیا ہے۔ صبر کی اہمیت اور کچھ احادیث کے پوائنٹس میں آپ کو بتاتی ہوں۔ نمبر 1، جس بندے پر ظلم کیا جائے اور وہ اس پر صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ کر دے گا۔ نمبر 2، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں بندہ یعنی جب میں کسی مومن کی، کسی بندے کی جو چیز اسے پوری دنیا سے عزیز ہو، پوری دنیا میں سے پیاری ہو، اگر میں وہ اسے چھین لوں پھر وہ اس پر صبر کرے تو اس کی جزا جنت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ صبر اور ہمارا معاشرہ، افسوس آج ہم صبر سے بہت زیادہ دور ہو چکے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ایک تعداد یعنی بہت بڑی تعداد ذہنی دباؤ، ڈپریشن، اینزائٹی، شوگر، بلڈ پریشر جیسے امراض میں مبتلا ہو رہی ہے۔ اور یہ کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ ہمارا معاشرہ صبر کی طرف نہیں آ رہا، یعنی جب کوئی مصیبت آتی ہے تو اسے فوراً اپنے اوپر حاوی کر لیتے ہیں اور ان جیسی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ اس کا کتنا اچھا حل اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتا دیا ہے کہ صبر کرو، صبر کرو۔ صبر کرنے پر بھی سکون ہمیں ملتا ہے اور صبر کرنے کا اجر بھی ہمیں ملتا ہے۔ یاد رکھیے، بڑے بڑے عقل مند لوگوں کی بصیرت کے چراغ بے صبری کی وجہ سے گل ہو جاتے ہیں۔ آج دینی اور دنیاوی معاملات میں صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے کی وجہ سے ہمارا معاشرہ تباہی کے ڈائریکشن میں جا رہا ہے۔ لڑائیاں عام ہو چکی ہیں، دوسروں کے ساتھ دوسروں کے بارے میں بغض، کینہ، حسد یہ سینے میں بڑے ہوئے ہیں اور اتنے بڑے ہوئے ہیں کہ ان کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ اندھے ہو چکے ہیں لوگ، آستینیں چڑھی ہوئی ہیں اور لوگ مار داڑ پر اتر آتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ یہ ہے ہماری سوسائٹی کا ماحول، یہ ہے ہماری سوسائٹی جو صبر نہیں کرتی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو کچھ دیا ہے نا تو اس پر لوگ حسد کرتے ہیں، بغض کرتے ہیں کہ یار اس کے پاس کتنے ہیں، میرے پاس کیوں نہیں ہے، اور یہی حسد انہیں اندر ہی اندر ختم کر رہا ہوتا ہے اور انہیں اس بات کا اتنا سا بھی اندازہ نہیں ہوتا۔ آخری بات پر میں بات ختم کر رہی ہوں کہ محبوب خدا کا صبر، اس کی مکمل زندگی صبر اور تحمل سے لبریز ہے۔ کافروں نے معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑے، پتھر برسائے، رستے میں کانٹے بچھائے، جسم پر نجاستیں ڈالی، ڈرایا، دمکایا، برا بلا کہا، یہاں تک کہ قتل کی سازشیں بھی کی گئی، مگر کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی ذاتی انتقامی کارروائی نہیں کی، خود بھی صبر سے کام لیا اور رہتی دنیا تک اپنے ماننے والوں کو ہر مصیبت میں، ہر آزمائش میں صبر کی ہی تلقین کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمارے لیے ایک نشان ہے۔ جسے کوئی مصیبت پہنچے اسے چاہیے کہ اپنی مصیبت کے مقابلے میں میری مصیبت یاد کرے، بے شک وہ سب مصیبتوں سے بڑی ہے۔ یاد رکھیے، انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی، گھریلو زندگی ہو یا سماجی، صبر کے بغیر زندگی کی کتاب نامکمل رہتی ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہر وقت صبر کی سواری پر رہیں۔ مصیبتوں میں، پریشانیوں میں اور غموں کا سامنا ہو بھی تو صبر ان تمام چیزوں کا بہترین جواب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کی دولت عطا فرمائے انشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پر نیو ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔